نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سقیمۃ قلبی۔ اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور فرما۔ پھر اب اخلاص نیت کی دعا کرتے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ آج ہمارا ٹاپک بھی ایسا ہے، زبان کی حفاظت۔ اپنی نیتوں کو خالص کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ یہ عمر بن الخطاب کی دعا ہے۔ تو اب ہم جو ہے ہمارا ٹاپک ہے آج کا زبان کی حفاظت، گارڈنگ دا ٹنگ۔ برائی پر زبان کھولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ ہمارا سبق ہے سورۃ النساء، آیت نمبر ہماری ہے 148۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ تو جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لا نہیں، یحب پسند کرتا، اللہ الجہرا آواز بلند کرنا، بالسوء ساتھ بری، من القولی بات کے، الا مگر، من جن پر، ظلم کیا گیا ہو، وکانا اور ہے اللہ، سمیعا علیما اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے۔ وہ برائی کیسی بھی ہو، خواہ وہ سوچ کی ہو، خواہ وہ عمل کی ہو، خواہ وہ قول میں ہو، زبان سے نکلی ہوئی بری باتیں بلند آواز سے کرنا اور ان کو عام کرنا، ان کو نشر کرنا، ان کا اعلان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ برائی پر زبیدہ زبان، آنٹی اپنا فون میوٹ کر لیجیے پلیز۔ زبیدہ آنٹی کا نا فون میوٹ نہیں۔ ہاں ان کو آواز چلی گئی ہوگی، ہاں وہ میوٹ کر لے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ چلے میں نے سب کو، ویسے میں نے بھی میوٹ کر دیا سب کو، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب ہم جی، تو اب برائی پر زبان کھولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی توجہ اس پہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو کر لیا، تو وہ مبذول فرمائیں اس پہ اسکرین پہ، اور دوسرا ایک اسکرین شیئر کریں گی ابھی۔ لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم، پنک والا، من ظلم، اچھا ٹھیک ہے یہ والا، وکان اللہ سمیعا علیما، سورۃ النساء 148۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ جی، تو اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، وہ برائی کیسی بھی ہو، خواہ وہ سوچ کی ہو، ہماری سوچیں بری ہو، خواہ وہ عمل کی ہو، ہمارے عمل برے ہوں، خواہ ہمارے وہ قول میں ہو، زبان سے نکلی ہوئی بری باتیں، یا بلند آواز سے بہت زور زور سے چیخ چلا کے بات کرنا اور ان کو عام کرنا، ان کو نشر کرنا، بری باتوں کو عام کرنا، نشر کرنا اور ان کا اعلان کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور عمر رضی اللہ عنہ کا تو یہ عالم تھا کہ وہ زبان کو پکڑ لیتے تھے، کھینچ لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ پتہ ہی نا آپ کو کہ زبان ہی جو ہے نا وہ دوزخ میں لے جاتی ہے۔ کوئی فخر کی بات نکل گئی، کوئی غرور کی بات نکل گئی، کسی کا دل دکھا لیا۔ اور پھر ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں جو کہ سائنس نے ہمیں اب بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے، اب تو اس سے زیادہ گزرے ہیں،
1441 ہجری چل رہی ہے، تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارے 360 جوڑ ہیں، اور جو ہے تو یہ زبان جو ہے نا 360 جوڑ صبح صبح پناہ مانگتے ہیں اس زبان سے کہ تم جو ہے نا قابو میں رہنا، ورنہ کیا ہوگا کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں گے، کوئی ایسی بات نکل گئی۔ تو انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے انسانوں کے حق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور انسان سے دن رات گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک مومن بندہ ہے، بندہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ پر توبہ کرنے کے بعد اگر انسان توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرتے ہیں نا۔ اور گناہ پر اصرار اگر کرتا رہے کہ گناہ پر اصرار کیا جائے، توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا جائے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اور یوں انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک علام ہے، ایک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارا کانشیس، ہمارا ضمیر ہے۔ تو جب بھی کوئی بری بات ہوتی ہے نا تو ضمیر ضرور ملامت کرتا ہے، اللہ برا ہو گیا، میں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، میں نے یہ کر دیا۔ کیا ہوتا ہے، ایک بے چینی لگی رہتی ہے، اور ایک علام، ایک ضمیر ہمارا کانشیس جو ہے ہم کو علام کرتا رہتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرے جاتا ہے اور اپنی ضمیر کی آواز نہیں سنتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایک برائی پہ ایک نقطہ ہے کالا ہے، دوسری برائی پہ دوسرا نقطہ کالا، کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے دل جو ہے پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں ران کی بیماری، کلا بل ران قلوبہم، ہے نا، یہ آیت بھی ہے نا، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ پھر یہ دل کی جو بیماری ہوتی ہے نا پھر قرآن سے ہی دور ہوتی۔ تو گناہوں کو مشہور کرنا، ان کا اعلان کرنا، گناہوں کی تشہیر کرنے کو بھی ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس میں بہت سی قباحت ہیں۔ ایسا شخص دوسرے کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ جب آپ گناہ کو عام کریں گے، گناہ کی باتیں کریں گے، تو کہیں گے لوگ، کہیں گے سو واٹ، فلاں بھی تو کر رہی ہے، فلاں بھی تو اتنی کلاسوں میں جا رہی ہے، فلاں بھی تو اتنی عبادت گزار ہے، اتنے روزے، اتنی تراویاں ابھی میں نے اس سال دیکھی، اتنا اس نے پڑھا، دورہ قرآن کیا، فلاں فلاں، ہر وقت تسبیح اور ذکر اس کے زبان پہ ہوتا ہے۔ تو واٹ، سبھی تو کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، گناہوں کی تشہیر اس کو عام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا۔ تو ایسا شخص دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، قیامت کے دن ان کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ کس کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا؟ جو گناہوں کو اعلان کر کر کے، گناہوں کی تشہیر کر کر کے کہ میں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو پھر دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ گناہ کرو، تو پھر ان کے گناہ کا بھی بوجھ وہ اٹھائے گا، کیونکہ اس نے تشہیر کی، اعلان کیا، لوگوں کو دعوت دی۔ وہ لوگ جو معاشرے میں فحش کام کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں دنیا اور آخرت میں دردناک وعید سنائی ہے۔ جو برائی کے کام کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، تو قرآن میں آخرت میں ان کے لیے دردناک وعید سنایا، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ان کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ تو جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو ایک حدیث کے مطابق ان میں فحاشی کیا، بے حیائی کا لباس ہو، بے حیائی کی باتیں ہوں، بے حیائی کے رسالے ہوں۔ اب تو رسالے میگزین تو بہت دور کی بات ہو گئی، ناولز، اور اب تو سب موبائل میں آ جاتا ہے، مووی ہو، جو کچھ بھی ہو۔ تو ایک حدیث کے مطابق ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں میں پہلے سنی بھی نہ گئی ہو۔ تو گناہ کی تشہیر ناپسندیدہ کام ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ حدیث بتا رہی ہے، میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر کیا ہوا ہے، یہ پینڈیمک، یہ ایپیڈیمک آ گیا نا، کہ تو ایک حدیث کے مطابق جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو ایک حدیث کے مطابق ان میں طاعون بھی ایک ایپیڈیمک تھا ہے نا، تو طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں پہلے سنی بھی نہ گئی ہو۔ گناہ کی تشہیر ناپسندیدہ کام ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وائرس تو ہم نے سنا بھی نہیں تھا کبھی۔ تو صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی نیکیوں پر توجہ کریں، نیکی کے کاموں کو دیکھیں، نیکی پہ توجہ کریں، نیکی کو عام کریں، ٹھیک ہے، کہ نیکی کے کام کو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، خیر کی دعوت دے، برائی کی دعوت نہ دیں، اور پھر نیکیوں کے چرچے سے معاشرے میں مثبت اقدار کو فروغ ملتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، پازیٹیو چیزیں آتی ہیں جب نیکیوں کا چرچا کریں کہ فلاں نے یہ کام کیا، اتنے ڈونیشن دیا، اتنا پیسہ دیا، غریب کی مدد کی، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، وغیرہ وغیرہ، جتنے نیکی کے کام ہیں
اگر اس کی چرچے ہوں، اس کو مشہور کیا جائے معاشرے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، مثبت اقدار کو فروغ ملتا ہے، یعنی پازیٹیو چیزیں شروع ہو جاتی، تھنکنگ پازیٹیو ہو جاتی ہے، کام لوگ اچھے اچھے پازیٹیو کرنے لگ جاتے ہیں، نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے قابل اعتراض بات یہ ہے کہ لوگوں کے عیب بیان کرنا، مجلس میں لوگوں کے برائیوں کے چرچے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہے کہ برائی پر زبان کھولی جائے، تو لوگوں کے عیب مجلسوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی برائیوں کے چرچے مجلس میں نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا یہ ویسا ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نام لے کر بات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں نا، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ نے کبھی نام نہیں لے کے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی نام نہیں لیتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہو قرآن میں، اگر وہ تفاسیر میں ہمیں پھر ہسٹری سے ہمیں سب پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں کے لیے آیت اتری، جیسے تبت یدا ابی لہب، اس میں تو دے دیا کہ اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تب لک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے، اس کے اولاد بھی کام نہ آئی، اس کو سڑنے گڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا مکے میں، اس کی لاش کو بھی پھینکنے کے لیے کالی حبشیوں نے جب بہت ساری بو پھوٹی اور بہت اسٹنکنگ بو آئی لوگوں کے کہنے پہ، پھر لکڑی سے اس کو کنویں میں دھکیل دیا گیا، تو جب اس کا نام لیا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہیں لیتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو میں مجلسوں میں بیان کرنے کے بجائے تنہائی میں اس کو اکیلے میں سمجھائیں، اور اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو عام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آدمی یہ برائی کر رہا ہے، اس کو تنہائی میں لے جائیں، آرام سے اس کو سمجھائیں کہ یہ غلطی ہے، ایسے کام نہ کرو، یہ گناہ ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ دین النصیحہ، دین نصیحت ہے، اور دین میں جو کیا ہے یہ کہ نصیحت، ایک مسلمان جو ہوگا نصیحت کرے گا بھی کہ یہ چیز بری ہے ایسے نہیں کرو، اور نصیحت کوئی دوسرا دے گا تو اس کو قبول کرے گا کہ بھائی میرا مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن میری خیر خواہ ہے، وہ چاہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں، جبھی تو مجھے کریکٹ کر رہا ہے نا، تو الدین النصیحہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو کبھی کوئی آپ کو سدھارے، کوئی آپ کے لیے اچھی بات کرے تو اس کو برا نہ مانے بالکل بھی، کیونکہ الدین النصیحہ، آپ کہتے ہیں ہاں دین تو نصیحت ہے، یہ تو میرا، دیکھیں جو آپ کا سچا دوست ہوگا نا وہی آپ کو آپ کی غلطی بتائے گا، کیونکہ وہ آپ کو آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ ویسے تو دوست بہت ہوں گے، اللہ گلہ والے، پارٹی والے، کھانے کھلانے والے، کھاؤ اور کھلاؤ، پارٹیاں کرو، لیکن جو وہ صحیح آپ کا ہمدرد ہوگا، غمخسار ہوگا، سچا دوست ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا جو ہے نا دوست جہنم میں نہ جائے، میری دوست کوئی اللہ کی ناراضگی نہ وہ مولے، وہ آپ کو درست کرے گا کہ ایسے نہیں کرو، اکیلے میں سمجھائے گا۔ تو اب ہاں، کب آپ جو ہے برائی پہ زبان کھول سکتے ہیں؟ ایک صورت اس سے مبرہ ہے، کب؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا یحب اللہ جہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی بری بات ظاہر کرے، الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اگر جس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ اپنی زبان کھول سکتا ہے، پھر وہ بری بات بتا سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ برا کیا، فلانون فلانون فلانے فلانے۔ تو اس آیت میں برائی کے پھیلانے کی ممانعت کی گئی ہے، شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، یہ پہلا حصہ ہے نا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی بری بات ظاہر کرے۔ تو شریعت نے اس بات کی تاکید کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی بری بات ظاہر کرے۔ اب بالسوء، اللہ نے بالسوء کہا ہے نا، تو بالسوء میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں تمام برے اقوال شامل ہیں، یعنی بری باتیں، برے قول منہ سے نکالنا، بری بات نکالنا جو کہ تکلیف دہ اور غم پہنچانے والے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں نکل آتی ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں اور غم پہنچاتی ہیں، مثلا ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، بہت جو ہے بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ کرنا، تہمت لگا دینا، بد اخلاقی کا معاملہ کرنا، ایسے تمام افعال سے منع کیا گیا جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ یہ ساری چیزیں ناپسند فرماتے۔ اس کے برعکس اللہ اچھی بات کو پسند کرتا ہے، مثلا ذکر الہی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، کل بھی ہمارے لاسٹ درس میں بھی، منڈے کو بھی ذکر کی بات آئی تھی، اچھا نرم پاکیزہ کلام میں بات کرنا، دوسروں سافٹ گفتگو کرنا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا،
دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ہمارا اخلاق اور کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، بہت اچھی طرح سے ان سے پیش آئے، گھر کوئی آیا تو تمیز سے بات کی، کہیں ملے تو بہت تمیز سے اخلاق سے بات کی۔ لا یحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو فرمایا جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنے ظلم کی داستان اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کو سنا سکتا ہے، ویسے برائی پہ زبان نہیں کھولے گا، لیکن اپنے ظلم کی داستان اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کو سنا سکتا ہے، یعنی مظلوم کون؟ جس پہ ظلم کیا گیا، تو یعنی مظلوم کو ظلم کے اظہار پر رخصت ہے، وہ اپنے ظلم کا اظہار، وہ باتیں اپنے ظلم جو ہے وہ باتیں لوگوں کو اظہار کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، لہٰذا مظلوم کے لیے، ظالم کے لیے بددعا کرنا جائز ہے، مظلوم جو ہے ظالم کے لیے بددعا بھی کر سکتا ہے، اس طرح اگر وہ کسی سے ذکر کر سکتا ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے تو اس کی بھی اجازت ہے، جب تک ظالم جو ہے، مظلوم جو ہے جس پہ ظلم ذکر نہیں کرے گا تو دوسرا اس کی کیسی مدد کرے گا؟ جیسے ہم ایک بچی کی مثال لیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اب مر کے ہی نکلنا، دیکھو یہی تمہارے ساس سسر ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کے بھائی بہن، تمہارے جو ہے اب تو وہ تمہارے بھائی بہن ہیں، ہم تو چاہتے ہیں گھر بسے، لیکن کہیں کہیں بچی اچھی ہوتی بھی ہے نا تو اس پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، بہت ظلم، تو اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ظلم سہنے کو بھی اللہ نے منع کیا، بہت ایسے برے حالات ہوتے ہیں کہ اب آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا جینا وہاں مشکل ہوتا ہے، تو جب تک وہ ذکر نہیں کرے گی تو اس کی مدد بھی نہیں کریں گے والدین یا گھر والے، تو اس کی اجازت ہے۔ اس طرح اگر ظلم کی صورت یا کوئی بھی کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی آرگنائزیشن میں ہو رہا ہے تو آپ بہت سے کہہ دیں کہ فلاں مجھ سے کر رہا ہے، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی بزنس میں، کوئی آپ کا ساتھی ہے، کوئی آپ کا پڑوسی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں دوسرے پڑوسیوں سے کہ میرے ساتھ یہ برا سلوک کر رہا ہے، میرے گھر کے آگے کوڑے پھینک کے چلے جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظلم اگر ہو رہا ہے تو پھر آپ جو اس کی اجازت ہے کہ آپ اس کو بتائیں، اس کا ذکر کریں۔ اس طرح اگر ظلم کی صورت میں اسے کسی نے برا بھلا کہا تو اس کا جواب بھی دے سکتا ہے، آپ پہ ظلم ہوا ہے، بہت برا بھلا کہا ہے، تو آپ اس کو ایک طریقے سے، بدتمیزی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، ایک اچھے انداز میں اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو مظلوم کو بری بات کی رخصت ہے، بری بات کہنے پہ رخصت ہے، اللہ نے مظلوم کو بری بات کی رخصت اس لیے بھی دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، تاکہ وہ تلوار یا ہاتھ سے دبوچنے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، کوئی اوزار نہ اٹھا لے، تو وہ بات کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، بات کا جواب بات سے دے، نہ کہ تلوار سے یا کسی آلے سے۔ تو حسن بصری کہتے ہیں رحم اللہ علیہ، مظلوم ظالم کو بددعا نہ دے، بلکہ پیچھے آیا نا کہ بددعا بھی دے سکتا ہے، تو حسن بصری فرماتے ہیں مظلوم ظالم کو بددعا نہ دے بلکہ کہے اے اللہ اس کے خلاف میری مدد کر، اے اللہ اس سے میرا حق نکلوا دے۔ اپنا حق لینے کے لیے انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ بجائے اس کے بددعا دے، تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ کیا کرے مظلوم کے لیے جس نے ظلم کیا، مظلوم کیا کہے ظالم کے لیے بددعا کی بجائے کہ اللہ اس کے خلاف میری مدد کر، اے اللہ اس سے میرا حق نکلوا دے، اور دعا بھی ہے نا کہ سارنا ومن ظلمنا، جو مجھ پہ ظلم کرتا ہے یا اللہ اس کے خلاف تو دیکھ لے۔ تو مظلوم کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ معاف کر دینا، جس پہ ظلم ہوا ہے وہ معاف کر دے ظالم کو، اور ظلم و زیادتی میں مقابلہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو برائی کو بیان کرنے کے لیے کچھ اور استثنائی صورتیں ہیں، آپ جو ہے نا کہ لا یحب اللہ، کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ برائی پر زبان کھولے، لیکن کچھ اور اس میں ایک عذر کی صورتیں، کچھ استثنائی صورتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو، عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، تو اور فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے جس شخص نے اجازت مانگی۔ پھر جب اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بہت نرمی سے باتیں کی، حالانکہ وہ اپنے خاندان کا برا آدمی تھا۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس کے بارے میں یہ سب کچھ کہا تھا کہ یہ ایسا ہے اور ایسا ہے، برا آدمی ہے، پھر اس کے ساتھ اس قدر نرم لہجے میں کیسے بات کی؟ دیکھیے اتنا برا آدمی تھا اپنے خاندان کا، لیکن پھر بھی بہت نرم لہجے میں بات کی۔ تو آپ سب نے فرمایا سب سے برا وہ آدمی ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ یعنی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں تو اس سے بات نہیں کرتی، ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے شر سے ڈرتی ہوں، یہ اتنی بدتمیزی میرے ساتھ کرے گی یا کرے گا، اور یہ کہ ایسا شر ڈھائے گا یا ڈھائے گی کہ میں تو اس سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا کہ کوئی ہم سے بات نہ کرے، ٹھیک ہے، کہ تو آپ سب نے فرمایا سب سے برا وہ آدمی ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں،
کہ بھائی اس کی طرف تو جانا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرنا، ہمیں ایک کہیں گے تو وہ 100 سنائے گی. اس لیے ہمیں لوگوں سے ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آگے اسکرین آپ بڑھا سکتی ہیں. اس لیے ہمیں لوگوں سے ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو آیت کے آخر میں آتا ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ کی 2 صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس آیت میں چونکہ اچھے اور برے اور مباح کام کے احکام دیے گئے نا. اس آیت میں کیا گیا ہے کہ اچھے کام کرو، مباح کام کے احکام دیے گئے ہیں کہ برائی پہ زبان نہ کھولو، لا یحب اللہ، جو ہماری آیت ہے. تو اس لیے اللہ نے آگاہ فرما دیا کہ وہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے. تم جو کچھ کرو گے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ سننے والا ہے. اس آیت میں اس بات کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ سن رہا ہے. تم جو کچھ کرو گے، برائی پہ زبان کھولو گے تو اللہ سنے گا. بدتمیزی سے بات کرو گے، بد اخلاقی کرو گے، لہٰذا ہم وہ بات کریں جو اللہ کو پسند آ جائے. ان باتوں کو چھوڑ دے جو اللہ سننا نہیں چاہتا. تو ایسی باتیں بھی ہمیں نہیں کر لیں کہ جو اللہ پسند نہیں کرتا. اور پھر فرمایا اللہ جاننے والا ہے آیت کے آخر میں. تو اللہ کیا جانتا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. اللہ ہمارے ارادوں کو جانتے ہیں کہ اگلے لمحے ہم نے کیا دل میں سوچا ہوا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، اچھا کرنے والے، برا کرنے والے، زبان سے اچھی بات نکالنے والے، اپنے اعضاء سے برا عمل کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے، کیا کرنے والے، کسی کی نیکی کی طرف جانے والے. تو وہ ہماری تمام باتوں کو جانتے ہیں. ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کو بھی جانتے ہیں. جو ہم پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ہم مظلوم ہیں، تو وہ بھی جانتے ہیں. کسی نے کیا، بہو نے ساس پہ کیا اور ساس نے بہو کو، بہنیں لڑی ہوں، دیورانی جٹھانی لڑی ہو، شوہر نے بات کی ہو. ٹھیک ہے، جو بھی ہو تو نہیں اسی پہ رہنے. جو پچھلا تھا نا، جب تک میں اس آیت پہ آ نہ جاؤں، پچھلا جو تھا نا اس پر آ جائیں. ہاں، جب تک میں آ نہ جاؤں. تو تمہارے اوپر ہونے والے ظلم کو جانتا ہے، اور ظلم کے جواب میں جو تم نے کیا اس کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو ہمارے دین میں ظلم کو کرنا منع کیا گیا ہے، ظلم کو کرنے کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ظلم کو قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ظلم کیسے آئے گا؟ قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ لا علمی بھی ظلم کے گتاٹوپ اندھیرے. اگر آپ کو علم نہیں ہوتا تو غلط کام ہوتے. تو علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا قل ربی زدنی علما، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے. اس کے ذریعے امت کو بھی کہلوایا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ربی زدنی علما. تو لا علمی ہے، علم کی کمی جو ہے وہ بھی ظلمت کے اندھیرے ہیں. تو ہمارے دین میں ظلم کرنا منع کیا گیا. ظلم کو قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں سامنا کرنا ہوگا. تو اب کرنے کے کام کیا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی پر ظلم ہو تو اس کو بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کہا گیا کہ اگر تم نے معاف کر دیا تو بہتر ہے. تو معاف کر دینا چاہیے. لیکن بعد دفعہ ظلم اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہی پڑتی نا، مظلوم کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا اصابتهم البغی هم ینتصرون، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین. اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ کے نے ذمے لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند کرتا ہے. اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، جتنی برائی کی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لیں، اس سے زیادہ نہیں لیں گے. پھر بھی جو کوئی معاف کر دے، لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور اصلاح سے کام لیتا ہے، صلح کر لیتا ہے، تو اس کا ثواب اللہ نے اپنے ذمے لے لیا. اللہ اس کو ضرور ثواب دے گا، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو جو معاف کر دے اس کو تو اللہ ضرور ثواب دے گا، کیونکہ وہ معاف کر دیا، اس نے اصلاح کر لی، اس نے صلح کر لی. لیکن ظالموں کا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیلٍ. اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. اتنا ہی بدلہ لیں گے جتنا ظلم کیا گیا، اس سے زیادہ نہیں، تو پھر کوئی الزام نہیں ہوا. لیکن معاف کر دے تو اچھا ہے. صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کیا روایت کرتے ہیں وہ
ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا، قرض ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سختی سے بات کر رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ سختی سے بات کر رہا تھا۔ صحابہ آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں۔ تو آپ سب نے فرمایا اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ صحیح بخاری 2306 اس کو روایت کیا۔ تو اب آپ دیکھیں اس نے جو جانور دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض، اس سے اچھا جانور دے دیا گیا، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ تو زیادہ بھی دے سکتے، کسی سے ہم نے قرض لیا ہے تو بڑھا کر بھی تھوڑا زیادہ بھی دے سکتے، وہ سود کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے آپ نے ڈیل ایسی نہیں کی نا اس سے کہ میں کچھ عرصے بعد دوں گی تو میں زیادہ دوں گی، کیونکہ ڈیل نہیں ہوئی تھی، آپ تو خوشی سے دے رہے ہیں۔ تو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اظہار کی اجازت ہے، کہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی بدسلوکی کی شکایت کرتا ہے، کیونکہ پڑوسی اس کا برا سلوک کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنا سامان باہر نکال کر رکھ دو۔ اب جو شخص بھی ادھر سے گزرتا اور سامان باہر رکھنے کی وجہ پوچھتا کہ بھئی تم نے سامان کیوں باہر پھینکا ہوا ہے، تو وہ شخص اپنے پڑوسی کی شکایت کرتا کہ میں پڑوسی سے تنگ ہوں، لہٰذا ہر سننے والا کہتا اس پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارا جو پڑوسی تمہیں تنگ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ اسے رسوا کرے۔ اس شخص نے اپنے پڑوسی کے ظلم کی شکایت جو اس کی غیبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، ان لوگوں کو بھی اسے برا بلا کہنے سے منع نہیں فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو، اس طرح اس کو سیدھا کرو۔ تو پھر کیا ہوا کہ لوگ اس کو لعنت ملامت کرتے تھے، تو وہ شخص کیا ہوا، تو لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا ہمسایہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے پر رکھ دو۔ لوگ کہنے لگے اے اللہ اس ہمسائے پر لعنت بھیج، اے اللہ اسے رسوا کر۔ یہ بات ہمسائے تک پہنچی تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم اب میں تمہیں اذیت نہیں دوں گا۔ رواہ صحیح الادب المفرد، مفرد کی روایت ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحیح ہو گیا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ بدلہ لینے سے زیادہ معاف کر دینا بہتر ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ یہ آپ کی دوسری آیت ہے، وہ 148 تھی، یہ 149 ہے۔ اگر تم نیک کام کو اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ مجھے یہ حدیث بہت پسند آئی کہ تم اپنا سامان باہر رکھ دو، تو لوگ آنے لگے، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے پڑوسی کی وجہ سے کرتا ہوں، تو پھر وہ اس کو لعنت کرنے لگے۔ پھر وہ اس کے بعد وہ پڑوسی آتا ہے کہ اب اللہ کی قسم اب میں تمہیں اذیت نہیں دوں گا، وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ تم اپنا سامان اندر لے لو، میں تمہیں اذیت نہیں دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو معاف کرنے کی وصیت بھی کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پر لکھا ہوا پایا کہ تو وہ تلوار کا نیزے کا جو دستہ ہوتا ہے نا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس پر لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو رشتے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے اس حدیث میں کتنی اچھی بات پتہ چلتی ہے۔ ہم فریج پہ لکھ دیتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، یا بچوں کو صبح شام کی دعائیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں ابھی وہ لرننگ پیریڈ ہوتا ہے تو ہم فریج پہ لگا دیتے ہیں، ان کے ٹیبل پہ لگا دیتے ہیں، ڈور پہ لگا دیتے ہیں، باتھ روم کے ڈور پہ باتھ روم جانے کی نکلنے کی دعا لگا دیتے ہیں، دروازے کے انٹرنس پہ ہم گھر میں داخل ہونے کی دعا لگا دیتے ہیں۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ یہ دیکھیں جب سے 1400 سال پہلے سے چلا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دستے پر لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اسے درگزر کرو۔ جیسے ابھی ظلم کی بات ہم کر رہے تھے کہ اس کو معاف کر دو، درگزر کرو، جو رشتے توڑے اس سے جوڑو۔ اور ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کرتا ہے، جو رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک کرتا ہے اسے تو ہم کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتا اس کو بھی پوچھو، تمہیں نہیں بلاتا، تم سے بات چیت نہیں کرتا، اس کو تو زیادہ پوچھو، زیادہ فون کرو، زیادہ تحفے بھیجو، تو اس سے بھی رشتہ جوڑنا ہے، جو توڑتا ہے اس سے جوڑنا ہے، اور جو برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کرو، تو اور حق بات کرو اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔
اور یہ آپ نے سورۃ النساء میں یہی پڑھتے آئے کہ حق بات کرنا ہے، حق کے گواہ بننے، حق کی شہادت دینی ہے، تاکہ بات ہمارے خلاف بھی پڑتی ہو، ہمارے والدین کے خلاف پڑتی ہو، ہمارے بیوی بچوں شوہر کے خلاف پڑتی ہو، تب بھی حق بات کرنی ہے، حق کو نہیں چھپانا ہے۔ دیکھیں یہ آپ سے نے اپنے دستے پہ لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ حق بات ہر حال میں کرنی، حق کے گواہ کرنے، انصاف کی گواہی دینی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ عدل و انصاف کرنے والے، حق بات کرنے والے، آتا ہے نا کہ اللہ کے عرش، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں، اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے اور نور کے منبر پر ہوں گے۔ تو حق کی گواہی دینا ہے، حق کو نہیں چھپانا ہے۔ اور انسان اتنا سچ بولتا ہے، اتنا سچ بولتا ہے کہ اس کا ساتھ جو ہے، اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے، وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ہم نے پڑھا تھا اس پہ پورا، ہم نے درس تھا ہمارا کہ شہداء، انبیاء، صالحین اور صدیقین کے ساتھ ایسے نیک لوگ بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو انسان دوسروں کو معاف کرے اور دوسروں سے معافی کی درخواست کرتا رہے۔ آپ آگے بڑھ سکتی ہیں نا، اسکرین آگے کر سکتی ہیں۔ تو انسان دوسروں کو معاف کرے اور دوسروں سے معافی کی درخواست کرتا رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس کا ہاتھ کاٹا گیا، لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بس وہ جب تک میں پہنچوں نہیں، جب تک نہیں ہٹائیں گی نا اس والے پہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس کا ہاتھ کاٹا گیا، لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے چوری کی ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے، جبکہ اللہ معاف کرنے والا معافی کو پسند کرتا ہے۔ کسی حاکم کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس مقدمہ آئے اور وہ اسے نافذ نہ کرے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم درگزر کرو اور معاف کر دو، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تو غفور الرحیم، بخشنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے نا۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں سے سب سے پہلے جس آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا، لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ حدیث ہے آپ کے پاس، اسکرین شیئر کر دیں۔ ہاں، پاس آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے چوری کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے۔ تو جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک رنگ اڑ گیا، کسی نے عرض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے ساتھی کے متعلق شیطان کے مددگار ثابت ہوئے، جبکہ اللہ عز و جل معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اور کسی حاکم کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے پاس حد کا کوئی مقدمہ آئے اور اسے نافذ نہ کرے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی سورۃ النور کی نمبر 22 ہے۔ یعنی یہاں یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس نے چوری کی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کا عیب چھپا دیا، معاف کر دیا۔ تو کیونکہ کیا ہوتا ہے، رات میں کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ اس کے درمیان ہوتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر صبح اٹھ کے اس کی تشہیر کر دیتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا۔ تو جب حاکم کے پاس مقدمہ لے کے آ جاتا ہے تو پھر تو اس کو تو حد نافذ کرنی ہی پڑتی ہے نا۔ تو کسی سے کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اس کا گناہ چھپ جائے، تو پھر اس کو کسی عدالت میں جا کے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپا ہی رہنے دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو پھر اس کو حد نافذ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا ہے تو کسی عدالت میں جانے کے بجائے ایک دوسرے کو معاف کر کے درگزر کرنا چاہیے، جو کہ سورہ نور کی آیت ہمیں 22 نمبر سورۃ النور آیت 22 میں ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے تھا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو گناہوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اور اس کا گناہ چھپ جائے تو اس کو عدالت میں اقرار کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو اس پر حد نافذ کرنا ضروری ہوتی۔ اگر گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو اور پھر عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔
لیکن پھر اگر عدالت میں چلے گئے، حاکم تک پہنچ گئے، تو پھر تو وہ حد نافذ کرے گا نا، حاکم کا تو پھر کام ہے، پھر اس کی تو ڈیوٹی ہے، اس کو تو کرنا پڑے گا۔ تو معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ تو میری بہنوں، اگر عزت چاہتے میں اور آپ، فرسٹ لیسن فار می، تو لوگوں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تو اس سے کیا ہوگی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، عزت ملے گی۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت پہ نشان ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے، اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا۔ تو صدقے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ قصور، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اسے معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا۔ تو اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے، اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا۔ تو ہمیں عاجزی کرنی ہے، تواضع کرنا، معاف کر دیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ تو اس میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ اس بات میں کہ اس میں اللہ کی محبت کا اثبات ملتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کتاب، سنت اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہے نا، یہ آیت ہے، تو اس کو تو آپ رٹ لیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی محبت بیوی سے، بچوں سے، شوہر سے، والدین سے، سب سے اوپر ہوتی ہے۔ سب سے اوپر پہلے اللہ کی محبت، لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری محبت اللہ سے، تمام دنیا میں جتنے ہمارے رشتے ان سے اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت اشد حب للہ والذین آمنوا اشد، جب الف آ جاتا ہے تو اشد ہو گیا کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی تھی۔ سورۃ البقرہ 165 کی آیت تھی، اس کو آپ رٹ لیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کو اپنانے والے بندے اللہ کے محبوب ہیں۔ ابھی جو احسان کی بات ہوئی تھی کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو خوب احسان کریں۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہر چیز کو اس کے ایکسیلنٹ لیول پہ کریں، خوب کریں۔ کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو اس میں کمی نہ رہ جائے۔ ٹرالی بھی شوہر کے لیے سجائیں تو اس میں ہر چیز ہو، چمچہ بھی ہو، پیالہ بھی ہو، ایک ہڈی ڈالنے کے لیے ایک پیالہ ہو، الگ سے پلیٹ ہو جو ہڈیاں وغیرہ ڈالنے کے لیے۔ تو احسان کے لیول پر یعنی 101% کام کریں، 100% بھی نہ کریں، 101%۔ کسی نے کوئی کام دیا، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کسی نے رشتہ دار نے، والدہ نے، بچے نے، شوہر نے، تو اس کو اتنے خوبصورت انداز میں کرے کہ اس میں کوئی نقص نکالے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ کے سے بھی سارے کام ہیں، عبادات ہیں، نماز اتنی اچھے طریقے کے ہو کہ توجہ جہاں ادھر ادھر ہوئی فوراً نماز میں لے آئیں، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور قرآن نماز ہو اور اس میں ذل و تذلل ہو، اللہ کے لیے جھکے ہوں، اللہ کے لیے عاجزی ہو، اور جب قرآن بھی پڑھیں تو اس کو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، اس کی تجوید سے اچھا ہو، اور پھر اگر ہمیں تفسیر رکھے، معنی رکھے، بہت سمجھ کے پڑھیں، اور پھر بہت کسی سے بندوں سے بھی احسان کا لیول کریں۔ اردو والا احسان ہے کہ جی میں نے تو بڑے احسان ہے، بڑے اس کے لیے کام کیے، میں نے تو پیسے بھی دیے اور کام بھی کیے، جان سے بھی مال کیے، اب میں اس کو سناتی پھروں اور اس کو ہر وقت عرض کرتی رہوں کہ میں نے تو بڑے احسان کیا، اور وہ کچھ بھی سلے میں، تو سلے کے لیے تو نہیں کر رہے نا ہم، تو کیا کر رہے؟ لیوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کے پلیجر کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، قیامت کے دن بھی واقعی ہمیں اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہم کام کریں، اور یہ کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بہت پاک صاف رہنا ہے، کیونکہ اگر بو باس آئی تو پھر فرشتوں کو بھی، جیسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، ایسے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارا تو عبادت بھی اوپر نہیں جائے گی، اعمال نامے بھی اوپر نہیں اٹھائے جائیں گے اگر ہم بو ہوگی۔ ویسے آپ کو دیکھیں نا، ملتا ہے جمعے میں اللہ تعالیٰ آپ سے نے کیا فرمایا کہ جمعے میں بھی پیاز اور لہسن جیسی چیز کھا کے نہ جائیں، گھر آ کے ہم کھا لیں گے اس کھانا، بھوک ہے تو کچھ ایسا کھا کے جائیں
کہ اس میں پیاز اور لہسن نہ ہو، تاکہ کیونکہ جس طرح بندوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح فرشتوں کو بھی بو سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ چیزیں نہیں کھا کے جانا چاہیے۔ اور ازواج مطہرات بہت پاک صاف ستھرا رہتی تھیں، اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق تو آتا ہے کہ جو ہے ان کے بستر پہ وحی آتی تھی، وہ بہت صفائی کا خیال کرتی، بہت زیادہ پاک اور مطہر تھی۔ تو یہ مطلب نہیں کہ دوسری ازواج مطہرات پاکی کا نہیں خیال کرتی تھی، وہ بھی بہت کرتی تھی، یہ تو بہت ہی زیادہ کرتی تھی کہ ان کے بستر پہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پہ وحی آتی تھی۔ تو مطہر سے نہانا، غسل، وضو، تیمم، یہ ساری چیزوں کے علاوہ یہ جو ہے نا کہ برائی پہ زبان نہ کھولو، ہمارے عمل سے بھی تو ہم پاک ہوتے ہیں نا، کہ حسد، دلوں کا حسد، بغض، کینہ، یہ نکال دیں اور زبان بھی اچھی استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے متطہرین سے محبت کرتا ہے، محسنین سے اور مطہرین سے محبت کرتا ہے، تو الفاظ بھی بہت اچھے ہوتا ہے۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا اعلان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث تو ہم سب کو بہت پسند ہے، تمام ہی قرآن و حدیث تو سب پیارا کہ پیارا ہے، لیکن یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ آپ دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا اعلان کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں۔ کتنے حاملین عرش؟ 8 ہے، ٹھیک ہے، کہیں 4 ہے لیکن حشر کے روز 4 بھی آتا ہے، لیکن حشر کے روز 8 ہوں گے، اور یہ اللہ کے عرش کو 8 حاملین عرش حامل کہتے ہیں نا، حمل آپ کو پتہ ہے نا، حمل اٹھانا، بوجھ اٹھانا، تو حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے۔ تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، تو 7ویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے، پھر اس کا ذکر زمین پر اترتا ہے، پھر زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کو خوش کریں، لوگوں کو خوش کرنے میں کوشش مت کریں، اللہ کو خوش کر دیں گی تو یہ کتنی حدیث ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کیونکہ اس بندے کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اللہ کو وہ خوش کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ چلتا ہے، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا مماتی للہ رب العالمین، اس کی زبان، لوگوں سے اچھی بات کرنا، غیبت نہیں کرنا، برائی پہ زبان نہیں کھولنا، اللہ کے ظلم آؤ۔ ہماری آیت ہی یہی ہے کہ لا یحب اللہ، اللہ تعالیٰ برائی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتے، تو اس کے سارے عمل اچھے ہوتے ہیں، تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ سارے اعمال میری خوشی کے لیے کرتا ہے، جس طرح میں نے کہا ہے قرآن سنت پہ چلتا ہے، تو تم سب اس سے محبت کرو، ٹھیک ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ حاملین عرش سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، جو کہ 7واں آسمان ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے، اس میں چرچا کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ کا تھرون ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، آیت الکرسی میں پڑھا ہے نا، تو اللہ کا تخت ہے، تو وہاں پہ حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، تو 7ویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اور حاملین عرش بھی عرش پہ بھی، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان ہوتے ہوتے 7ویں، 6ٹھے، 5ویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، ایک، اور ہمارا جو اس وقت دیکھیں آسمان کی طرف، آسمان دنیا تک آ جاتی ہے، اس کی مقبولیت، وہ مشہور ہو جاتا ہے، پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو زمین والوں سے محبت چاہتی ہیں، شوہر سے، بچوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بہت ساری پیاری دوستیں ہیں، آپ ان کو میسیجز کرتے ہیں، وہ لفٹ نہیں کرانی، آپ چاہتی ہیں وہ آپ کو بلائیں، آپ ان سے محبت کر رہے ہیں، کوئی بہن ہے، کوئی دیورانی ہے، کوئی نند ہے، کوئی جٹھانی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی ننیال والے، ددیال والے، جن سے آپ کو محبت ہے، وہ آپ کو نہیں جواب دیتے، تو آپ دوستیں ہیں تو آپ اللہ کو خوش کریں، اللہ کی محبت حاصل کریں، تو اللہ کی محبت بھی ہم خوش کر دیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی محبت ہو جائے، اللہ کا خوف ہو جائے، تمام اشیاء کا خوف نہ ہو، لوگوں کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، اور پھر جو ہے حاملین عرش میں ہمارا ذکر ہو، آسمان میں ذکر ہو، اللہ ہمارا خود ذکر جبریل علیہ السلام سے کہے، ایسے ہم بن جائے تو دنیا والے خود ہم سے محبت کرنے لگیں گے، تو دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا والوں کے پیچھے نہ بھگیں، اللہ کو خوش کریں،
تو وہ خود ہی خوش ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے اچھا رویہ، ایک ہوتا ہے برا رویہ، ایک ہوتا ہے دین پہ چلنا، ایک ہوتا ہے دین کے خلاف۔ تو ہم خوش بھی لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں نا جو دین پہ نہیں چل رہے، ان کو پتہ ہوتا ہے آپ دین پہ چلیں گے تو ضرور ان کو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نیک ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ کی خشیت کرتے ہیں، اللہ کے حکم مان کے چلتے ہیں، ضرور ان کو بتا رہا ہوتا ہے آپ کا رویہ۔ تو اللہ کی محبت حاصل کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے مناسک، میرا مرنا، میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اعلانیہ گناہ کرے۔ اعلانیہ گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوا گناہوں کو خلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو خلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، صبح اس کو اپنے چرچے کرے، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا، خود ہی اس نے اللہ کا پردہ چاک کر دیا جو اللہ نے چھپایا ہوا تھا۔ تو اس طرح کے اعلان نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو گناہوں کی تشہیر کر رہا ہے، گناہ کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہے، اور وہ تو لوگوں کو شے دے رہا ہے کہ یہ گناہ ظاہر سنتے ہیں تو پھر لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو گناہ کی باتیں معاشرے میں عام نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ سنتے ہیں پھر وہ بھی گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں، ان کے لیے بھی گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ گناہ کی تشہیر کر کے، گناہ کے چرچے کر کے گناہ کو کیا ہوتا ہے ہم ہلکا بنا دیتے ہیں، لوگ گناہ کو ہلکا سمجھ کوئی بات نہیں، یہ بھی تو کر رہا ہے میں بھی کر دیتی ہوں، اور گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ گناہ اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے جو گناہ کی تشہیر کرتا ہے، گناہ کا اعلان کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ مجاہر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی نافرمانیاں ظاہر کرے، تو جو ہم اپنی گناہوں کو تشہیر کریں گے، اپنی باتیں بتائیں گے نافرمانیاں، تو وہ ان کو مجاہر کہا جاتا ہے۔ میم جیم الف ہا را، مجاہر۔ تو گناہ کے اظہار کی 3 قسمیں ہیں۔ تو المجاہرہ، وہ گناہ کو کھلم کھلا کرتا ہے جو مجاہرہ کرنے والا ہے، یہ کہ جس نافرمانی کے فعل کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے اس کا اظہار کرنا، گویا کہ ایک شخص فخر کا اظہار کرتے ہوئے یا اللہ کے پردے ڈالنے کو حقیر جانتے ہوئے لوگوں کو اپنا گناہ بتاتا ہے۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، اب اس نے اللہ کے پردے کو حقیر کر دیا، اللہ نے اس کو پردہ ڈال دیا، اس کا گناہ چھپا دیا، تو وہ اللہ کے پردے کو اللہ نے چھپایا تھا اس کو حقیر جانتے ہوئے لوگوں کو اپنا گناہ بتاتا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کی درگزر اور معافی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تو معافی کرتا ہے، اللہ تو درگزر کرتا ہے، عفو و درگزر کرتا ہے۔ تو فاسق لوگوں کا ایک دوسرے کو نافرمانیوں کے بارے میں بتانا اور ان کے بارے میں گفتگو کرنا، فاسق لوگ منافق کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نافرمانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، میں نے تو یہ نافرمانی کی، میں نے تو نماز نہیں کری، میں نے تو سود لے لیا، میں نے تو زکوٰۃ نہیں دی، میں نے تو اللہ کی نافرمانی کی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی مثلاً میں نے مثالیں بتائی، نافرمانیوں کے بارے میں بتاتا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ میں نے تو یہ نافرمانی کی، اللہ کے احکام نہیں مانے، تو یہ ایسی چیزیں وہ کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ماضی کے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، جو بھی گناہ ہو گئے، گناہ کا اعلان نہ کیا جائے، گناہ کو ظاہر نہ کیا جائے، اللہ سے خوب توبہ استغفار کیجیے کہ اللہ تو چھپا دے، تو پردہ ڈال دے۔ تو گناہ کے اظہار کی 3 قسمیں میں نے بتائی، کیا کہ سب کے سامنے گناہ کرنا، جس کو اللہ نے چھپایا اس کو ظاہر کرنا، ایک تو سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرنا، اللہ نے جس کو چھپا دیا ہم نے کر دیا، صبح اٹھ کے یا شام میں رات میں اس کی تشہیر کر دینا کہ دیکھیں میرے سے یہ ہو گیا۔ جیسے میں اکثر عفاف کو کہتی ہوں، وہ کہتی فجر کی نماز، میں نے کہا چپ کر جاؤ، میں نے نہیں تم سے پوچھا، اب آپ کیوں بتا رہی اس کی تشہیر کر، اللہ سے گر رہا ہو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو سب کے سامنے تو کچھ نہ بتائیں کہ میری فجر مس ہو گئی، ہائے یہ ہو گیا، رات کو جاگے فلاں گھر سے گھر پارٹی میں دیر ہو گئی، ہائے میرے گھر میں تو ایمرجنسی ہو گئی تھی، میں تو شوہر کو لے کے اس میں چلی گئی تھی، تو میں تو یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ کوئی آپ کو ریزن دینے کی ضرورت نہیں، اللہ سے گڑگڑائیں کہ گناہ وہ نماز مس ہو گئی یا کچھ بھی کوئی بھی گناہ ہو گیا۔ تو سب کے سامنے ایک تو گناہ نہیں کرنا، جس گناہ کو اللہ نے چھپایا اس کو ظاہر نہیں کرنا، گویا گناہوں پر فخر کرنا کہ کیا ہے، اگر ظاہر کر دیں گے تو آپ نے اللہ کا جو پردہ ہے اس کو حقیر جانا، اللہ نے جو پردہ آپ پہ ڈالا گناہوں پہ چھپایا اس کو حقیر جانا، اور گویا کہ آپ نے گناہوں پر فخر کیا۔ تو ایسے لوگ اللہ کے درگزر اور معافی سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں، وہ مجاہرہ کرنے والے ہیں نا۔
تو الجہر بالسوء، گناہ کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں، گناہ کو ظاہر کرنے کی ممانعت ہے۔ سب سے بڑا گناہ اعلانیہ نافرمانی کرنا۔ ایک شخص العنان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ چھپ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اللہ عز و جل اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن پھر وہ اللہ کے اس گناہ پر پردہ ڈالنے کو کمتر سمجھتے ہوئے اس گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ آپ کا سبق آج کا۔ وقان اللہ سمیعا علیما 148 سورۃ النساء میں آپ پڑھیں۔ تو ان مجلسوں میں نافرمانیوں کا ذکر کرنا، گناہ اور نافرمانی آخرت میں برے انجام کا سبب ہیں۔ اگر مجلسوں میں نافرمانیوں کا ذکر کیا تو گناہ اور نافرمانی آخرت میں برے انجام کا سبب بنتے ہیں۔ نافرمانیوں کے بہت سے نقصانات ہیں، بہت سے گناہ ایسے جن سے انسان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، انسان آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ رزق کی کمی ہوتی نا لوگوں کو کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے، یا ویجز کم ہو گئے ہیں، یا اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن پورا ہی نہیں پڑ رہا ہوتا، ان کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا، وہ ہر وقت رو ہی رہے ہوتے ہیں، دکان کا خرچہ ہے، دکان کا بجلی کا خرچہ ہے، نوکروں کا خرچہ ہے، فلاں ہے، یا ہے وہ ہے، یا نوکری پیشہ ہے تو اتنی سیلری نہیں ہے، حالانکہ برکت، ہمارا دین تو برکت والا ہے، اگر صبر شکر کریں، قناعت کریں تو برکت ہو جاتی ہے۔ تو رزق میں کمی ہو جاتی ہے، انسان آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ فحاشی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، پینڈیمک آ جاتا ہے، وبائیں پھوٹ جاتی ہے۔ تو پچھلی قوموں کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ آپ پڑھتے آئے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، گناہ اور نافرمانی اور دنیا اور آخرت میں برے انجام کا سبب۔ جو گزشتہ اقوام اور سابقہ لوگوں کی سیرت و کردار میں غور کرتا ہے تو اس پر یہ بات عیاں اور واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کیا ہوا، وہ کیا چیز تھی جس سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتروا دیا گیا، قوم نوح کو ڈبو دیا گیا، اور وہ کیا چیز تھی جس سے قوم عاد کو ایک تند و تیز سرکش آندھی نے ہلاک کر دیا، صیحتن، بس صیحتن، ایک تند و تیز سرکش آندھی نے ہلاک کر دیا پوری قوم کو۔ اور پھر قوم سمود کو کڑک کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور کس چیز نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹا دیا، اور اس کے بعد ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے قوم لوط پر، تو اسی وقت 5 طرح کے عذاب آئے۔ تو وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے فرعون نے اس کے لشکروں کو ڈبو دیا گیا، فرعون کو اس کے لشکروں کو پانی میں، اور دیگر اقوام اور دوسرے لوگ کس چیز کی وجہ سے تباہ ہو گئے؟ یہ گناہ ان کو کھلم کھلا کرنا تھا۔ کیا تھا؟ یہ کھلم کھلا گناہ کر رہے تھے۔ قوم لوط کا تو آپ کو پتہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس، ابراہیم علیہ السلام وہ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ دوڑے ہوئے آ گئے، کیونکہ وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھی، تو وہ تو کھلم کھلا گناہ کرنے پر کرتے تھے نا۔ تو یہ ساری قومیں تو کھلم کھلا گناہ کرنا ہی تھا جس کی وجہ سے یہ ساری قومیں، جو ابھی مثالیں ہم نے پڑھی اور قرآن میں آپ پڑھتی آئی ماشاءاللہ، دورہ قرآن پورا کیا ہے کہ اسی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ ابن بطال کہتا ہے گناہ کے اظہار کرنے میں اللہ، اس کے رسول اور نیک مومنوں کے حق کو حقیر جاننا ہے۔ گناہ کا اظہار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ گناہ کا اظہار کرتے ہیں، کھلم کھلا بتاتے ہیں، تو اس میں ہم یہ کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول اور نیک مومنوں کے حق کو حقیر جاننا، اور اس میں ایک طرح سے ان کی مخالفت کرنا بھی ہے، اور گناہوں کو چھپانا، ان کو ہلکا سمجھنے سے بچنا ہے۔ اس کے بعد گناہ کا اظہار کرنے میں اللہ اور اس کے رسول اور نیک مومنوں کے حق کو حقیر جاننا ہوتا ہے۔ ایسا گناہ جس پر حد لگ جاتی ہے، مثلا اللہ نے چوری کے گناہ کو چھپا لیا تو اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ چوری کی، کسی کو پتہ نہیں چلا، زنا کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، کوئی نمازیں چھوٹ گئی، کسی کو پتہ نہ چلا، تو اللہ نے اس کو چھپا لیا ہے تو اس پر اللہ سے معافی مانگے، شرمندہ ہوں، توبہ استغفار کریں۔ اور معافی مانگنے کا مطلب یہ کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گی، میں چوری نہیں کروں گی، میں زنا نہیں کروں گا، جو بھی جس سے بھی ہوا ہو۔ یہ چیزیں ہوتی نا، حد تو اسی پہ لگتی ہے نا، زنا پہ حد لگتی ہے، چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زنا پہ کوڑے مارے جاتے ہیں، اور جتنے بھی کبیرہ گناہ ہے تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس پر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بھی ہو، کوئی جیسے نماز ہی چھوٹ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ نہ چھوٹے، بتائیں نہ، کچھ بھی ہو، غیبت ہو گئی، یہ ہو گیا، جو بھی ہو گیا تو، لیکن اگر وہ اس کا اعلان کر دیتا ہے تو، اور اس پر اس کا ہاتھ کٹ جائے چوری پر، تو یہ اس کی غلطی تھی۔ چوری کر کے اگر وہ چھپا رہا، پتہ ہی نہیں چلتا چور کون ہے، وہ شرمندہ ہو، آئندہ چوری نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور پھر یہ کہ اگر وہ اعلان کر دے گا تو پھر اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ پیچھے یہی ایک حدیث گزری تھی نا، ہم ابھی پڑھتے ہوئے آئے کہ کیا گزری تھی کہ تم لوگوں نے، آپ سسم نے، جب لوگ جو ہے سب سے پہلا جس کا ہاتھ کٹا، آپ سسم لے کے اس کے گئے کہ اس نے چوری کی ہے، تو اللہ آپ سسم نے یہی بات، اس حدیث کا
مفہوم یہی تھا نا کہ جو ہے شیطان نے تم پہ یہ کام آسان بنا دیا، جب اللہ پردہ ڈال دے تو اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ کرنے والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اگر یہ گناہ ایسے ہو جن پر حد قائم ہوتی تو حد لگنے کے موجب بنتے ہیں، کیونکہ جب حاکم کو آ کے کہہ دیا تو حد لگ جائے گی، اور اگر یہ گناہ ایسے ہو جن پر حد قائم نہ ہوتی تو تعزیر لگنے کے موجب بنتے ہیں۔ تو اگر حد قائم نہ ہو، کسی مسلمان ملک میں ہم نہیں ہیں، حد قائم نہیں ہوتی، چوری کے لیے ہاتھ نہیں کٹتا، تو اب میری بہن چوری پہ بھی کچھ لمٹ ہے نا، چھوٹی موٹی چوری، دیا سلائی چرا لی، کسی گھر سے قینچی لے لی، جو چھوٹی موٹی چیزیں، تو اس پہ حد نہیں ہے، چوری کی بھی حد کی چیز ہے، بڑی چوری وغیرہ ہوتی ہے اس کی بھی حدود ہے۔ تو اب کیا ہے، مسلمان ملک نہیں ہے، کسی نے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ بھئی چوری ہو گئی، اس نے شخص نے نہیں بتایا، کوئی پڑوسی، کوئی جاننے والی نے بتا دیا، تو پھر کیا ہوگا کہ حکومت کے جو وہ جو ہوتے ہیں نا تعزیرات ہوتی، جو سیکشنز لگائے ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ میں بھی تو لاز ہوتے ہیں نا، پھر وہ اگر نظروں میں آ گیا گورنمنٹ کی تو پھر اس پہ وہ سیکشنز لگیں گے اور اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ گورنمنٹ کی بھی تو ہوتی ہے نا سزائیں، اگر جہاں دین اسلام کی شریعت نہیں وہ اس پہ ہوتا ہے تو پھر وہ سیکشنز ہوتے ہیں حکومت کے، تو وہ تعزیر لگ جاتی ہے اس پر۔ تو گناہ کو کھلم کھلا کرنے پر دوسروں کے لیے گناہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ آپ نے ہدایت کی دعوت دی کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، ہدایت والے کہ اچھا کام کرو، یہ کرو، کوئی نفل نماز بتا دی، کوئی آپ نے کہا دورہ قرآن کہیں ہو رہا ہے، کہیں آپ نے بتا دیا کہ بھئی ہم زوم پہ یہ 3 کلاسز لیتے ہیں، آپ لے آئے، اس کو ہدایت آ گئی تو اس کی زندگی بدل دی۔ تو جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ آپ تو اس کلاس میں آئی ہیں، کوئی بھی کہیں بھی نیک کام ہے آپ کو تو اجر مل رہا ہے، لیکن اس ہدایت کی طرف ہم کسی کو لے آئیں، میں اور آپ، تو اس کو لانے والے کا اجر بھی ہمیں ملے گا، کیونکہ وہ جو پیروی کر رہا ہے اب اس نے ہدایت کی پیروی کرنے لگا، وہ اللہ کی مان کے چلنے لگی، تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور اس کا جو اس محفل میں آئی ہے تو پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، اس کے برابر کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ کوئی بھی نیک کام کی طرف آپ بلاتی اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی، برے کام کی طرف بھٹک گئے ہیں، گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے گناہ برابر گناہ کا بوجھ، اب اس پہ کوئی چل پڑا، اس کی پیروی کرتا ہے، گمراہی کا کام کرتا ہے، تو اس کے برابر کا گناہ جو پیروی کر رہا ہے اس پہ چل رہا ہے اس کو ملے گا گمراہی کی طرف لے جانے والا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم 6980۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گناہوں کو ظاہر کرنے کی دیگر صورتیں۔ عورتوں کا زینت اختیار کر کے بازاروں میں جانا، یہ عملی طور پر گناہ کو ظاہر کرنا، کھلا گناہ، کھلم کھلا شراب پینا وغیرہ۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ میری بہنوں، میں کچھ باتیں کہنے پہ مجبور ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جب گرمی کا سیزن آتا ہے تو چلیں یہاں تو بھول جائیں، ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں، وہ تو ان کا تو سبھی اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے، شارٹس میں آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، گلا سینہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جائیں تو لون کا ایسا باریک، آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے، باریک ڈریس پہنا جاتا ہے بازاروں میں کہ برا لائن پینٹی لائن سب نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ریپ ہو گئی، لڑکا ہمارے پیچھے پڑ گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے، اوکے، فلاں ہو گیا، اوکے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم ہی تو وہ دے رہے ہوتے نا، ہم ہی دعوت دے رہے ہوتے۔ کوئی خاتون تھی وہ اسی بات پہ بیچاری بتا رہی تھی کہ وہ میں فلمیں وہ بہت دیکھا کرتی تھی، اب اللہ نے ہدایت دی، ان کو پتہ چلا کہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اریا جسم دیکھ رہے ہوتے، آنکھ کا زنا ہو رہا ہوتا ہے، گانے سن، اس میں موسیقی ہوتی تو کان میں سیسا پگلا رہے، تو وہ بتا رہی تھی کہ اتنی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ کہہ رہی تھی کہ یہ فلمیں جو ہوتے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہے نا، پڑوسی ملک، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں، وہ بنا رہے ہوتے جو اس میں کام کرنے والے ہوتے۔ کہہ رہی کہ اسی طرح کہہ رہی مجھے ڈائلاگ یاد ہے، کہہ رہی مجھے افیکٹ کر گیا جب میں دین کی باتیں سنتی ہوں، کہ وہ لڑکی اس طرح آئی، اس طرح کا جو حلیہ تھا، تو وہ لڑکا اس کو کہتا ہے کہ میرا خون گرم کرتی ہو، اور پھر جو ہے کہ میں تم پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو تم دور بھاگتی ہو۔ تو کیا یہ ڈائلاگ، یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ مرد تو آپ کو پتہ ہے نا 100 گنا زیادہ اس کی انسٹنگ زیادہ ہوتی ہے، ہم نے پورنوگرافی کے درس میں بھی پڑھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ عورت خود ہی دعوت دے رہی ہوتی ہے آنکھ کے زنا کی، اس کو برائی کی طرف اس کی نظر ڈالنے کی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم کسی عورت کو دیکھو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ،
تو جو دین والا ایمان والا ہوگا ایسے سین دیکھ کے تو وہ گھر آ جائے گا جلدی، ورنہ جو بیچارہ شادی شدہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ پھر اس کو تو جذبات بھڑکا رہے نا، اور جذبات بھڑکانے والی موویز اور فلمیں اور انٹرنیٹ پر اور موبائلوں میں ایسی چیزیں تو ہیں کلک کلک کے چکر میں، لیکن نکاح کا قیام نہیں۔ نکاح کو تو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بیٹا اتنے جمع کرو، اتنے وہ کرو۔ لڑکیوں کی بھی ہم ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ایسا ایسا ملے گا تو میں لڑکی کی شادی کروں گی، پڑھا لکھا ہے، کما رہا ہے، کم ہے، بیوی بچوں کے حساب سے دے دے گا، اچھا ہے، سلجھا ہوا ہے، نمازی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوالیفیکیشن چاہیے، ظاہر ہے اب زندگی گزارنے کے لیے وہ اتنا بھی تو ہو نا کہ کما سکتا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر لیول کا بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے کہ دیکھ کے شادی کرنا ہے ہمیں، لیکن دین پہلے دیکھنا ہے، دوسری چیزیں ہوں لیکن پہلے ہمیں دین کو دیکھنا ہے۔ تو کیا ہے، عورت ہی دعوت دے رہی ہوتی نا تو وہ گناہ گار بھی ہوئی۔ کیوں؟ پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم اسی لیے ہے نا۔ تو میری بہنوں، میں بھی فرض لیسن فرام ہوم اور آپ بھی، کہ ہم جو ہے، اور یہ تو چھوڑیں، ہاں آپ لوگ طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال پورے کور نہیں ہوتے، وہ بیچارے کہہ رہے ہوتے پردہ بردہ بردہ بردہ، پے بھی نہیں ہے ان کے ہاتھوں، وہ کہہ رہے بردہ بردہ بردہ۔ ابھی تو وہ نہیں کہتے، پہلے تو وہ پردہ پردہ پردہ، کہ یا حجا یا حجا، یہ حجا حجا حجا، یعنی ہے بی حجن تم پردہ کرو، بی حجن تم پردہ۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے جیسا کالا عبایا نہیں پہنتے ہیں، برقع نہیں پہنتے، تو اللہ سے تو ڈریں۔ اگر ہمارے پاس بڑی چادر ہے تو اس کو اچھا تو لپٹ لیں، اور وہ تھوڑی موٹی تو ہو کہ میرا جسم نہ نمایاں ہو رہا ہو، تو گرمی برداشت کریں گے تو ثواب ملے گا نا۔ لیکن وہاں تو گرمی ہے ہی نہیں، انہوں نے تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے کہ اتنے تیز اے سی ہیں، اتنی کولنگ ہے کہ بندے کو سردی لگتی۔ میرے جیسی تو ٹھٹر جاتی، سویٹر اور رکھ کے لے جاتی ہوں۔ مریم لائن پہ، مریم مریم مجھے سویٹر دینا مریم مجھے گرم کپڑے دے کے بیچتی ہے، بلینکٹ دے کے بیچتی ہے کہ میری نانی کو سردی لگ جائے گی۔ تو دیکھیں مریم ہے لائن پر، تو اتنی ٹھنڈی ہوتی ماشاء اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ جبھی تو نواز رہا ہے نا، وہ اتنی وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اقوال، اور کہیں بھی ہو، حرم ہو، حرم میں نہ ہو، ہم کہیں بھی ہوں، بازاروں میں ہوں، گھروں میں اگر سسرال میں رہ رہتے ہیں، دیور ساتھ ہے، بھائیوں سے بھی ہمیں، جو کم عمر کی لڑکیاں ہیں، پردہ ہمیں مطلب دوپٹہ تو ہونا سینے پہ ہو، سارا ہمارا سطر تو کور ہو۔ تو یہ بات بتائے کہ عورتوں کا زینت اختیار کر کے بازاروں میں جانا گناہوں کو ظاہر کرنے کی دیگر صورتیں، ٹھیک ہے۔ اور کھلم کھلا شراب پینا، شراب پی کے کیا ہوتا ہے، اتنا بے ہوش مدوش ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوی اور بہن میں ہی وہ فرق نہیں وہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت ولا یغتب، اچھا غیبت اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اقوال، غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، یقینا اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ الحجرات آیت نمبر 12۔ تو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اقوال کیا ہے؟ غیبت کبیرہ گناہ ہے۔ تو میری بہنوں غیبت سے بچیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارے بھائی میں اگر وہ بات ہو اور ہم کہیں تو وہی تو غیبت ہے، وہ ناٹی ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سوتن جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ناٹی ہے، حالانکہ وہ شارٹ کٹ قد ان کا شارٹ تھا، وہ ٹھنگنی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سوئی کے ناکے کو تم نے پانی میں ڈال کے پورے سمندر کو گندا کر دیا۔ تو جو بات ہمارے بھائی بہن میں ہوتی وہ غیبت ہے، اور جو نہیں ہے وہ بہتان ہے، وہ سراسر بہتان ہے۔ اور پھر یہی بات ہے نا کہ کیا تم اپنے جبکہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک گدھا تھا، اس میں سرانٹ کی سی بو آ رہی تھی، وہ مرا ہوا پڑا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تناول کو فرمائے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے انہوں نے کراہیت میں بتائی کہ نہیں اس کو تو کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس طرح کا اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو شریعت نے ہر معاملے میں ہمارے لیے کچھ حدود رکھی ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے، ان میں حرام کاموں کا ارتکاب ہے، چاہے وہ جس نوعیت کے ہو، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مطلب جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا عورتوں کا زیور پہن کر بازاروں میں گھومنا، پازیب کی آواز ہونا، چوڑیوں کی آواز ہونا، اور ہم نے اس درس میں ہم نے پڑھا تھا، ہماری ایک آیت آئی تھی دورہ قرآن میں، کیا کہ وہ چوڑیاں پہنانے کا جو رواج ہے پاکستان میں، تو ان سے بھی بچیں۔ ڈبل سیٹ خرید لے، ٹوٹتی جائیں، صابن سے چڑھا لے، کریم سے چڑھا لے، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ بھی ہمارا ہاتھ بھی نہیں دینا چاہیے چوڑی پہنانے والے کے ہاتھ میں۔ اب بہت سی چیزیں آتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے۔ تو اللہ کے ناپسندیدہ اقوال
کیا ہے؟ غیبت کرنا اللہ کو نہیں پسند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ پھر اس کے بعد چغلی۔ چغلی اسے کہتے ہیں جس میں ایسی بات دوسروں کو بتائی جائے جس سے نفرت پیدا ہو اور محبت ختم ہو جائے۔ چغلی کیا ہے؟ کسی کو آپ جا کے کسی کی ایسی بات بتائیں جس سے نفرت پیدا ہو جائے، اس شخص سے محبت ختم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے در پہ ہوا کرو۔ تو یہ کون ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی عزت آبرو کے در پہ ہوتے ہیں، ان کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے زبان نے تو ایمان کا اقرار کیا ہے اور دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، اگر میں ایسا کر رہی ہوں، غیبت کر رہی ہوں ہم، یا کسی کے عزت اور آبرو کے در پہ ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عزت خراب ہو، تو ہمارا ایمان دل میں نہیں اترا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے در پہ ہوتا ہے، اللہ اس کی عزت کے در پہ ہوتا ہے، اور جس کی عزت کے در پہ اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر ہی میں رسوا کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد 482۔ تو دور کی بات، باہر جا کے تو کیا بے عزتی ہوگی، اگر کسی کی عزت کے در پہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں ہی بے عزت کر دے گا۔ تو عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے نفرت پیدا ہو جائے اور محبتیں ختم ہو جائے۔ دوستوں کے وہ اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش ہوتے ہیں۔ مسند احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، پس دو قبروں پر ہمارا گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہونے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستینیں کانپنے لگیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں آدمی اپنے قبروں میں ہلکے سے گناہ میں سخت عذاب دیے جا رہے ہیں، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں، ہلکا سا عذاب ہے۔ ہم نے عرض کیا، یہ کس گناہ کا عذاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا، اور ان میں چغل خوری کیا کرتا تھا۔ لا یحب الجہر، جو آپ کی آیت ہے نا کہ زبان سے تکلیف نہ پہنچے، زبان سے ایسے الفاظ نہ ہو، ایسا کسی کو دے کے زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، مدد کر کے اس کو من اور اذا پڑھا تھا نا کہ من احسان جتایا جائے، اذن اس کو تکلیف دی جائے، ایسی باتیں، کوئی اور بھی بات جس سے اس کو برا لگے، فخر، ریا، غرور، تکبر، تم نیچے ہو، تمہارے کپڑے گندے ہیں، میں بہت اونچی ہوں، بہت ڈیزائنر پہنوں، اینی تھنگ، کچھ بھی ایسی چیز جو زبان سے نکلے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اور اس میں جو چغل خوری کیا کرتا تھا تو ان کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب تو قبر میں ہی شروع ہو جائے، اللہ ہمیں بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اور جو پیشاب کے چھینٹے ہیں میری بہنوں، آپ لوگ نانیاں ہو چکی ہے، اپنے نواسے پوتوں کو بھی دیکھیں، میں تو پیچھے پڑ جاتی ہوں، مریم عبداللہ عبدالسلام کو دیکھنا صحیح طہارت کرتے کہ کہنا نانی نے کہا ہے، ٹھیک ہے، میں تو عبداللہ عبدالسلام کی جانوں کے پیچھے پڑ جاتی ہوں کہ تم نے صحیح طہارت کی، صحیح شاور کی، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے نا۔ اور بچے جلدی میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا ہے، میں بھی نانی ہوں، نکل آتے ہیں نا، تو ضرور ان کو یہ حدیث سنائے کہ بیٹا تو تم پہ قبر میں عذاب ہوگا، بہت اچھی طہارت کرنی۔ اور یہ چھوٹے بچے عموماً کرتے ہیں نا کہ وہ گیم میں دماغ ہے اور پتہ نہیں آئی پیڈ میں دماغ ہے اور نکل آتے، تو بہت ضرور توجہ دیں۔ اور پھر یہ وہ کہا کرتے ہیں نا صحابہ کرام کو کہ آپ کے رسول یہ سکھاتے ہیں، تو صحابہ کرام اپولوجسٹک نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے ہاں کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور پھر یہ کہ اگر ہم ناپاک ہوں گے تو ظاہر ہے ہمارے تو قبر میں عذاب ہوگا پیشاب کے چھینٹوں سے، پھر نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ کہتے تھے ہاں صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کیونکہ ہمیں پاک صاف رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مطہرین سے محبت کرتا ہے نا، ابھی آپ نے آیت بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں، تو بہت زیادہ پاک صاف رہنا ہے، اور بچوں کو ہمیں بہت زیادہ، کیونکہ ان کو بتانا ہے کہ اگر پیشاب کے چھینٹے پڑے تو عذاب قبر میں ہو۔
تو گناہ کو کھلم کھلا کرنا ناقابل معافی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیچارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 2500 حدیث روایت کرتے ہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی حدیث ہمیں ملتی ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو خلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو خلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ رواہ البخاری۔ گناہ کر کے لوگوں کو بتانے والے ابن حجر کہتے ہیں کہ المجاہر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی نافرمانی کو ظاہر کرے۔ کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہیں تمہارے کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس بات پر جو اس میں ہو اسے آر مت دلانا، بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ہمیں کوئی آر دلاتا ہے نا کہ تم تو یہ کام کرتی، تمہاری تو یہ برائی ہے، ہم فوراً کہتے ہیں تو تم میں بھی تو یہی ہے، تم کون سی پاک ہو، آپ کیوں مجھے کہہ رہی ہیں، آپ نے بھی تو فلاں فلاں وقت یہ کہا۔ نہیں، آپ چاہے وہ کتنی آر دلائے، آپ مت اس کی برائیاں اس کو بتائیں، اس کو مت آر دلائیں۔ یعنی بعض اوقات ہمیں دوسروں کی خامی، کوتاہی، کمی یا کوتاہی کا پتہ ہوتا ہے اور ہم بات کرتے اسے وہ یاد کرا کے بات کرتے تاکہ دوسرا جو ہے ہمارے کنٹرول میں رہے، تو ایسا کنٹرول میں رہنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کی برائی اس کو نہ بتائیں، اس کو آر نہ دلائیں۔ تو اللہ کے پسندیدہ اقوال بھی ہیں کہ نیک عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ سورۃ الفصلت آیت 33 ارشاد باری تعالیٰ ہے نیک عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما بردار میں سے ہوں۔ سورۃ الفصلت کہ کون سی بات، جو ابھی بات کی بات ہو رہی نا، ہم باتوں پہ کر رہے ہیں کہ برائی پہ زبان کھولنا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، تو لا یحب اللہ جہرا، اور ظاہری طور پر کسی کو بتانا کسی کے عیب، تو اور بات کے اعتبار سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے والا بھی بہت اچھا ہے۔ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، 4 درس ہمارے ہوتے ہیں اس میں بلائیں، اور نیک عمل کرے، اور نیک عمل کرنا بھی اچھی بات ہے، اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، یا اللہ ہم فرما برداروں میں سے، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں سے بنا لیں۔ نصیحت کی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، وقل لعبادی یقول التی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہے جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا خلا دشمن ہے۔ تو اچھی بات کہیں، شیطان کبھی اچھی بات بھی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان جھگڑا ڈلا رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کہ کہنے کہ میں جو ہوں طاق رات بتانے نکلا تو راستے میں 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے تو مجھے روک دیا گیا۔ تو جھگڑا اچھی چیز نہیں، چلے اس میں تو مصلحت ہے کہ ہم پوری 10 رات عبادت کرتے، لیکن ایک بات بتائی گئی کہ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، تو دشمن ہے ہمارا شیطان، اور جھگڑے بھی کرواتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی غلط بات آپ کو پتہ ہے یا گناہ آپ کو پتہ ہے، تو اب آپ اس کو بار بار یاد کراتے ہو کہ چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا فلاں راز کھول دوں گا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کریں۔ اس کا راز نہیں کھولنے کے لیے اس کو نہیں آپ چپ کرائیں، غلط بات پتہ بھی ہے، اس کا گناہ بھی پتہ ہے، تو اس کو فلیعفوا واصفحوا، اس کو نظر انداز کریں، اس کو اگنور کر دیں، اس کو معاف کر دیں، اس پہ پردہ ڈال دیں۔ جب اللہ پردہ ڈال دیتا ہے تو ہم کون ہیں؟ تو اس کو یاد نہ دلائیں کہ بھائی چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا راز کھول دوں، ایسا نہیں کرنا۔ دوسروں کو تانا دینا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ یاد رکھ لیں میری بہنوں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت کو، تباہی کو۔ ویل کی وادی بھی ہے، ویل کی ایک وادی بھی ہے جہنم میں، ٹھیک ہے، اور ایسی وادی بھی ہے کہ جس میں ایک پتھر گرایا جائے گا جہنم میں، جو 70,000 سال کے بعد جہنم میں جا کے گرے گا۔ تو ویل تباہی ہے، ہلاکت ہے، لیکلی ہر، ہمزۃ لمزہ، ہمزہ تانا دینے والے،
نہیں، ہمزہ غیبت کرنے والے، لمزہ تانا دینے والے. تو ہمیں ہمزہ لمزہ نہیں بننا ہے، تانا دینے والا غیبت کرنے والا نہیں بننا ہے کہ اچھا ٹھہرو میں تو اس کو گناہ بتائیں کہ ہمیں گناہ پتہ ہوتا ہے، بار بار اس کو یاد کرائے کہ چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا فلاں راز کھول دوں گی. تو غیبت تو تانا بھی نہیں دینا اور غیبت بھی نہیں کرنا ہے ورنہ تو ہلاکت ہے. اور ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. تو دوسروں کو تانا دینا یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعن طعن کرنے والا فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ لعن طعن نہیں کرتے، ویلو لکلی ہمزۃ لمزہ نہیں کرتا، لعن طعن نہیں کرتا ہے، اور لعن طعن کرنے والا فحش گو بھی نہیں ہوتا ہے، بے حیا کی باتیں، فحش کی بے حیا کی باتیں نہیں کرتا ہے، اور بےہودہ گو بھی نہیں ہوتا، بےہودہ باتیں بھی نہیں کرتا ہے. بیکار چلو فضول بیٹھے گپ شپ شروع کرتے ہیں، چلے بیٹھتے ہیں اور کچھ بھی شروع کر دیے، فحش باتیں شروع کر دی، فحش گانے شروع کر دیے سننے، فحش فلمیں دیکھنی شروع کر دی. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لعن طعن بھی نہیں کرتا. کتنا ہی عیب ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی آپ کو اپنی بہن بھائی میں پتہ اس کو نہ کہیں کہ وہ تم میری بات مان جاؤ نا تمہارا راز فاش کر دوں گی، اور اس کو تانے نہ دیں، اور فحش گوئی بھی نہیں کرے، بےہودہ باتیں بھی نہ کریں. کسی کو بے عزتی کر دینا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. کسی مسلمان کی عزت سے بھی نہیں کھیلنا ہے. پہلے ہی پڑھا تھا ہم نے کہ بے عزتی نہیں کرنا ہے، کسی کی بے عزتی کر دینا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. رسوا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. سنن ابی داؤد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آبرو ریزی کرنا سب سے بڑا سود ہے. الصلۃ الصحیحہ. جیسے سود کیوں آ رہا ہے بار بار؟ سود جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود ایسے ہی ہے، یعنی کہ ربا لینا جیسے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے. سود ایسے ہی ہے جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو. سود میں لوگ اتنا انوالو انسان ہو جاتا ہے، اتنے کارڈز ہوتے ہیں کہ وہ دے کے تھک جاتا ہے، پھر وہ کمپاؤنڈ سود میں چلا جاتا ہے، اس کا خرچ نہیں پورا ہو رہا تھا، وہ چیخ چلا رہا ہوتا ہے. شیطان جیسے باولا کر دیا کہ وہ بچے بیوی خرچ کرتے، تمہیں نہیں پتا اتنے کارڈ بھر رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں کہاں سے بھروں گا، یہ کیوں خرید دیا، وہ کیوں خرید دیا. ایک بچی مجھے بتا رہی تھی کہ نہیں میں نے وہ خرید لیا، وہ گرین فروٹ اللہ کون سا ہوتا ہے، کہہ رہی وہ دیکھیں میرا نام ہی اس وقت بھول گیا، کہہ رہی مجھے اتنا پسند تھا. تو وہ شور کرنے لگے جو بھی والد تھے بڑے تھے کہ تمہیں نہیں پتا کہ اب ہمارا ایکسیڈ ہو رہی گروسری، جب کہ ہم جاتے ہیں ساتھ بچوں کو لے کے، اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہوتی، جو چاہے اٹھا لیتے، سبزیاں، پھل، ڈرائی فروٹ، یہ وہ. تو وہ اتنا سود میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کیوی ہوتی ہے نا، گرین، وہ بچی کو پسند، مجھے بھی بہت پسند ہے. تو وہ کہہ رہی کہ وہ میرے جو بڑے تھے جن کے ساتھ میں گئے، والد بھائی پتہ نہیں، کہہ رہی یہ بھی نہیں. وہ سود کے متعلق ہمیں ایک دفعہ بتا رہی تھی کہ اس سے بھی منع کر دیا. کہہ رہی تو پھر میں کوئی چیز ہی نہیں اٹھاتی، توبہ استغفر اللہ، کہ اتنا وہ دیکھ کے چلتے تھے کہ تو ایک کمپاؤنڈ سوٹ بن جاتا ہے. تو یہی ہے کہ جسے شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو، یا ایسے ہے کہ اپنے بچوں کو کے پیٹ میں آگ بھرنا، آگ بھرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. ہماری ایسی چیزیں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہم سب کو نکال دیجئے اور جو ہے ہمارا ادا کر دیجئے جو بھی قرضہ ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سسم تو قرض دار کی نماز بھی نہیں پڑھاتے تھے. ایک صحابی کا جنازہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قرض ہے، تو نماز نہیں پڑھا رہے تھے. تو دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں، پھر آپ نے نماز کر. تو آپ نے ابھی سورۃ النساء میں یہی پڑھا تھا کہ پہلے مرنے والے کا قرض ادا کریں گے. ٹھیک ہے. تو زبان سے اذیت دینا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. نماز بھی پڑھ رہی، روزہ بھی کر رہی ہے، صدقہ بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے. تو کیا ہے وہ جہنمی؟ زبان سے اذیت دے رہی ہے. ایسی زبان ایسی چیز ہے. یعنی جبھی تو ہے نا ہم صبح اٹھتے ہیں تو 360 جوڑ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے تم صحیح رہنا ورنہ ہم سب آگ میں جلیں گے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں کرتی، کم کرتی، اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی. تو یہ زبان ہی ہے جو جنت یا دوزخ میں لے جائے گی. زبان آوری کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصہ ہوتا ہے جو بہت باتیں بنائے، جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے اپنی زبان چلاتی ہے اور لپیٹ کر گھاس کھاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے زبان گائے جب چلاتی ہے
فوج گوئی جب قربانی کے لیے لاتے تھے نا اپنے ملکوں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا فوج گوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگالی کر رہی ہوتی نا، منہ کو زبان کو گھما رہی ہوتی، لپیٹ لپٹ کر جگالی کر رہی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوج گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے ہیں، یعنی وہ منافقت کی علامت ہے، بے ہدہ باتیں، بے غیرتی کی باتیں، فوج گوئی اور زیادہ باتیں، بہت زیادہ بولنا، اور زیادہ بولنے والا بہت برا پھنستا ہے، یاد رکھے ایسی چیزیں اس کے منہ سے نکل آتی ہیں کہ پھر اس کی جرا ہو جاتی، زیادہ بولنے والا بہت زیادہ پھنس جاتا ہے، اور پھر ذمہ داریاں بھی اس پہ زیادہ آ جاتی، جب بہت بولتا ہے بہت سی چیزیں اس پہ آ جاتی، گالی گوش۔ ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری طرف وہی نازل فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، نہ کوئی کسی کے خلاف نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہو اور اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر ہم انسانی شیطان ہیں نا کہ ایک دوسرے کی عزت سے کھیلتے ہیں، آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں۔ فحش باتیں کرنے والا، حدیث میں آتا ہے فحش گوئی اور زیادہ بولنے والا نفاق کے 2 شعبے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا، بے شک اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا قیل و قال، بحث و مباحثہ، قیلو کہا گیا، قالا اس نے کہا، فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا، کثرت سوال، بہت زیادہ باتیں گپ شپ کرنا فضول میں، اس سے بہتر ذکر نہ کر لیں کہ جنت میں ایک درخت لگ جائے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ وہ کیا بھی ابراہیم علیہ السلام نے پیغام بھیجا تھا کہ جنت میں کی زمین بنجر ہے اور اس میں زرخیز اس کو درخت لگانے کا شوق ہے تو تیسرا کلمہ پڑھیں، تو بلا وجہ کی گپ شپ۔ اور اس دن چھوٹے چھوٹے اذکار بھی ہم نے دیکھے، چھوٹے چھوٹے جو کہ ہمیں یاد ہے، مال کو ضائع کرنا اس کا بھی حساب ہوگا، ٹوتھ پیسٹ ابھی پورا نہیں ہوا تو پھینک دیا، صابن ابھی پوری ختم نہیں ہوا تو پھینک دیا، اور جو ہے کھانا جو ہے کسی کو دیا نہیں ہو گل سڑ گیا تو پھینک دیا، تو مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اگر کھانا کھایا پھر فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ تمہیں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ضرور بضرور، لَتُسْأَلُنَّ البتہ، ضرور بضرور، نون پہ بھی شد ہے، لام بھی آ گیا، 2 تاکید کے ہے، 2 تاکید ہے اس پہ کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعمتوں کے بارے میں اس دن پوچھا جائے گا۔ تو مال کو ضائع نہیں کرنا۔ پھر ایک جو تھے خلیفہ تھے کسی جگہ کے، ان کو کسی گورنر نے لکھ بھیجا کہ ہمیں قلم اور پینسل بھیجی جائے، تو انہوں نے کہا کہ قلم کو تم کب تراشتے ہو، کتنا کب پھینک دیتے ہو، جب تمہاری انگوٹھا اور انگلی اس کو جب تک پکڑے، جب تک یہ تو کیونکہ بیت المال ہے نا، حکومت کا مال ہے، لوگوں کا مال ہے، جب تک اس کو چلاؤ، یہ ہے مسلمانوں کی شان، وہ ضائع نہیں کرتا چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کا رزق بھی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو تسبیح سنائے، رزق بھی تسبیح کر رہا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تشریف لے گئے تو اس نے تسبیح کرنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناج گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، تمہیں نہیں پتہ کہ کس دانے میں برکت ہو۔ لا یعنی گفتگو، اچھا اسلام وہ ہے جس میں انسان لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس کی حدیث سناتی ہوں، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو اس کو ترک کر دے، جو لا یعنی باتیں، جو بے فضول باتیں، اس کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ سنیں پھر سے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا میری بہنوں بہت ڈیٹیل میں کیا ہے، اب ہمیں جو ہے یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا، کثرت سوال۔ ہاں سوال آپ جب کریں جب علم بڑھتا ہو فائدے کے لیے، کہ آپ کے سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہو۔ گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگے۔ اب اس کا
یہ مطلب نہیں کہ پھر گناہ پہ گناہ کرے. اللہ نے تو چھپا دیا نہیں، توبہ استغفار اور دوبارہ وہ نہیں کرنا. دوسری ایک چیز فتاوے، ہم جو ہے نا بہت فتوے دیتے ہیں اپنے منہ سے. اب آپ دیکھیں فتویٰ کیا ہے. کسی کو اوپر فتویٰ جاری کرنا اللہ تمہیں نہیں بخشے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. 2 آدمی ایک دوسرے کے بھائی بنے تھے. ان دونوں میں سے ایک تو گناہ گار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا. عبادت کی جد و جہد میں لگے رہنے والا ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ ان گناہوں سے رک جاؤ. ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اسے کہا کہ اس گناہ سے رک جاؤ. تو گناہ گار نے کہا کہ مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر بھیجے گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، یا یہ کہا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. چنانچہ ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں. اب وہ دونوں رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ نے اس عبادت میں شک کرنے والے سے فرمایا کیا تو مجھے جانتا تھا یا جو میرے ہاتھ میں تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہ گار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور دوسرے کے متعلق جو بہت نیک تھا عبادت کرتا تھا اس کو کہا، اس کو فرمایا اسے آگ میں لے جاؤ. کیونکہ اس نے کہا نا، اس نے فتویٰ دے دیا نا کہ اس کو گناہ سے روکنا تو اچھی بات ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، لیکن ایک دن اس نے کہا کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو تو جنت میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو میرے ہاتھ میں جو ہے اور کیا تو مجھے جانتا تھا یا جو میرے ہاتھ میں تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہ گار سے فرمایا جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے کے متعلق جو عبادات گزار تھا اسے آگ میں لے جاؤ. اس کے لیے کہا گیا آگ میں لے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ کر کے رکھ دی. تو وی شوڈنٹ بی ججمنٹل. ہم کون کہنے والے ہوتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے فلاں دوزخی ہے؟ ایون کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے یہ ضرور کہیں کہ بھئی ہم نے دیکھا چہرہ نورانی تھا. یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس کبھی بھی نہ کہیں کہ وہ جنتی ہے، وہ دوزخی ہے، وہ شہید ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، کیونکہ یہ حدیث کا بھی موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ اللہ کے رسول نے اس بات سے منع فرمایا. گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والا. کچھ باتیں اللہ کو پسند ہیں جو کرنی چاہیے. وہ کیا کرنی چاہیے کہ اللہ کے پسندیدہ اقوال، نیک عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا. ٹھیک ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ آیت میں پڑھ چکی تھی پہلے. پھر نصیحت کی باتیں کرنا، اچھی گفتگو کرنا. اور میرے بندوں سے کہو، یہ سورۃ الاسراء کی آیت 53 ہے. سورۃ الاسراء کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہے جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا خلا دشمن ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وقل، نصیحت کی بات کرنا. ٹھیک ہے. وقل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا. اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے، بے شک شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور ٹھیک ہے، نصیحت کی بات کرنا تھی یہ. پھر طیب گفتگو کرنا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے. آپ کسی سے اچھی بات کر لیں گی نا وہ بھی صدقہ ہے. حکیم کہتے ہیں کہ جس میں 3 اوصاف پائے جاتے ہیں وہ نیکی کو پہنچ جاتا ہے. 3 اوصاف ہے سخاوت کرنا اور سخی ہونا، اور تکلیف پر صبر کرنا، اور عمدہ کلام کرنا، نرم گفتگو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر باہر اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کس شخص کو ملے گی؟ آپ نے فرمایا جو گفتگو میں نرمی کرے، کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے قیام کرے تو نرمی سے بات کریں، کھانا کھلایا کریں، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو تہجد پڑھے. تو وہ گھر ملے گا کہ ایسی منزل جس کا اندر باہر اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے جو ہے، ہم جب گھر بناتے ہیں تو ہم تو وہ ایک گلاسز ہوتے ہیں نا، اس وقت نام بولتا ہے تو وہ ہم گلاسز لگا رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا نام ہے وہ گلاسز کے؟ بلو کلر کے ہوتے ہیں، گرین کلر کے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اپنے ملکوں میں بھی وہی لگائے جاتے ہیں. اپنا اخلاق اچھا رکھنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور فحش گو نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور فحش گو نہیں تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں.
دوسروں کو زبان سے سلامتی دینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، زبان سے محفوظ رکھیں، سب کو زبان ایسی نہ استعمال کریں۔ اور نماز کا تو ہم نے بہت زیادہ پچھلے درس میں بھی کر لیا تھا کہ وقت پہ پڑھنی ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، فجر والے عصر میں آتے ہیں، عصر والے فجر میں ڈیوٹی بدلتی ہے، تو اللہ کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے جب فجر میں بھی چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم نے اس کو عصر میں بھی چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ تو اول وقتوں میں نماز پڑھ لیں۔ دین میں اچھی بات کو صدقہ کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، نرم گفتگو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ حدیث تو ہم پڑھ چکے جو آپ کی اسکرین پہ ہے۔ حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا، گھر میں کیوس پیدا نہ کریں۔ اگر آپ سچ بھی ہیں اور بہت بحث مباحثہ ہو رہا ہے، گھر میں ہوں کہیں بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت میں ایک جانب محل کا اس شخص کے لیے جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ آپ حق پر ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، لوگ آپ کی بات نہیں مانگ رہی، جھگڑا بڑھ رہا ہے، کیوس بڑھ رہا ہے، چھوڑ دیں، تو کیا ہوگا؟ جنت میں ایک محل کی خوشخبری ہے۔ اور جنت کے درمیان میں بیچم بیچ ایک محل کا جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دیں، یعنی آپ مذاق کر رہی ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اور جنت کے اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اخلاق کو عمدہ بنا لے، اچھا اخلاق والا کو جنت میں اعلیٰ محل ملے گا۔ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، لغو سے اجتناب کرنا ہے، لوگوں کے عیب ڈھکیں۔ کسی کا عیب ڈھانکیں گے ایک تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حشر کے روز ہمارے عیب 70 عیب ڈھانپ لیں گے۔ دوسروں کی پردہ پوشی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے عیب کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ لغو سے اجتناب کرنا یعنی بیکار باتیں چھوڑ دینا، بیکار باتیں چھوڑ دینا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے بہت زیادہ، اللہ سے اس کے پسندیدہ کاموں کی توفیق مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یحب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ انسان برائی پر زبان کھولے، جو ہماری آج کی آیت تھی۔ تو ربی دعا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے رب، اے رب، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ اے اللہ، ہم سب آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے انگنت نعمت دی ہے، جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ سورۃ النمل آیت 19۔ یہ دعا خوب پڑھا کریں، خوب مانگا کریں، یہ آپ کی قرآنی اور مسنون دعاؤں میں ہے جو اورنج بک ہے۔ جن بہنوں کے پاس نہیں ہے وہ آ جائیں، ہم سے ملیں گی تو ہم آپ کو دے دیں گے جب بھی ملاقات ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، تو یہ دعا ہم نے پڑھی۔ پھر زبان کی درستگی کی دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ یہ خطبے کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے نا، شروع میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو زبان کی درستگی کی دعا، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کے کینے کو دور فرما دے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو پرسرات پار بھی کر لیں گے تو پھر ان کو قنطرہ کے پل پہ لے جایا جائے گا، جہاں پہ ہمارے بغض کینے ایک دوسرے کے خلاف جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیں گے قنطرہ پہ۔ تو دنیا میں کوشش کریں کہ زبان کو بھی اللہ تعالیٰ درست رکھے اور دل کے کینے بھی صاف ہو جائے۔ اس کے بعد دوسروں پر جو یہ ظلم کی بات آئی تھی نا، زبان سے بھی ظلم ہو جاتا ہے، بری بات کہتے ہیں، تو دوسروں پر ظلم کرنے سے پناہ مانگنا۔ یہ دعا آپ صبح شام کے اذکار میں ویاک نستعین میں بہت پڑھتی ہیں، ابھی بھی آپ پڑھیں گی، درس ختم ہوگا تو نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ وذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتی ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ سنن ابی داؤد۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیں، آمین۔ غصے کی حالت میں جس پر کوئی زیادتی کی ہو، غصہ آ گیا اور کسی پر زیادتی ہو گئی تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اس کو برا کہوں یا اسے سزا دوں تو اسے اس کے لیے کفارہ اور باعث قرب بنا دے، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس سے تیرے قریب ہو۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔
غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگنا۔ ہماری پچھلی آیتیں بھی یہی تھی کہ چاہے حق بات کہنی ہے، چاہے ہمارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ ہمارے اولاد کے، بچوں کے، شوہر کے، پیارے پیارے بھائی بہنوں کے، پیاری دوست کے خلاف جا رہی ہو، سہیلی ہو، کسی کے بھی خلاف جا رہی ہو، تب بھی حق بات کہنا ہے۔ ابھی آپ نے کیا بات پڑھی کہ جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے خوش ہوں، حاملین عرش میں وہ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، پھر ساتوں آسمان میں تمام فرشتوں میں شور کی آواز سنتے ہیں، تمام جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے چرچے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبت کرتا ہے، پھر وہ محبت اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں بھی اتار دیا جاتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں بھی حق بات کہنے کی توفیق مانگنا ہے۔ وَاسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرَّضَا وَالْغَضَبِ، اے اللہ خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق مانگتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب دعائیں آپ لوگوں کو یاد کرنی۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو کیا کریں؟ اس کو معاف کر دیں، لوگوں سے درگزر سے کام لیں، جو کچھ ان کے پاس ہے ان پر نظر نہ رکھیں، برائی کا جواب احسن طریقے سے دیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، فائدے کی بات کریں ورنہ خاموش رہیں، زبان سے اللہ کی پسند کی بات نکلے، لا یعنی اور بیکار گفتگو سے بچیں، تکلیف دینے والوں سے بدنہ نہ لیں اور ان سے خیر کی توقع رکھیں، ظالم کے حق میں بھی دعائے خیر کریں۔ ٹھیک ہے، غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگنے کی دعا ہم نے پڑھ لی۔ پھر کیا کریں؟ تکلیف دینے والوں سے بدنہ نہ لیں، ان سے خیر کی توقع رکھیں، ظالم کے حق میں بھی دعائے خیر کریں۔ یہ سب کرنے کے کام تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہم سے قبول کر لیں، آپ سننے اور دیکھنے والے۔ بارک اللہ من علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکت دے، آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی فیملی میں برکت دے، آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کے رزق میں برکت دے۔ آمین ثم آمین، الہی آمین آمین یا رب العالمین۔ اب سارا ریمائنڈر میں نے بتا دیا کہ لوگوں سے درگزر سے کام لیں، جو کچھ ان کے پاس ہے ان پر نظر نہ رکھے، اگر کوئی ان کا ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیں، جاہلوں سے اعراض کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، فائدے کی بات کریں ورنہ خاموش رہیں، زبان سے اللہ کی پسند کی بات ہی کریں، لا یعنی بیکار گفتگو سے بچیں، کسی کی تکلیف پہنچانے پر اس کے لیے دعائیں خیر کریں، تکلیف دینے والوں سے بدلہ نہ لیں، ان سے خیر کی توقع رکھیں، ظالم کے حق میں بھی دعائیں خیر کریں۔ یہ سب ریمائنڈرز ہیں ہمارے، میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے ریمائنڈرز ہیں۔ پھر اخلاص نیت کی دعا تھی، یہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالح واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔